صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تک اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے بڑھ کر پیار نہ ہو، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، پاکستان میں قادیانیوں کو ڈکلیئر کافر قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق، پاکستانی پارلیمنٹ کے مطابق یہ کافر ہیں، اور ان کی کوئی ایکٹیویٹیز، عبادت گاہیں یا کوئی بھی کسی حوالے سے تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہوں میں یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ 1973 کے آئین کے مطابق جہاں متفقہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور دیگر ہمارے وطن عزیز پاکستان کے نامور علماء کرام نے، جس طرح علامہ شاہ احمد نورانی صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، علامہ کوثر نیازی صاحب، اور بڑی جید شخصیات کے ہوتے ہوئے یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا۔ ناظرین، آج کل پھر چیم گوئیاں ہیں، قادیانیت کو اقلیتی ممبر میں شامل کیا جائے، بہت سارے چیم گوئیاں ہیں، سوالات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، روحانی اسکالر ہیں، بہت خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار کرتے ہیں، عالم اسلام اور وطن عزیز پاکستان کی معروف خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں پیر سید حیدر علی شاہ گیلانی صاحب، آستانہ عالیہ رت ہوتر شریف، آستانہ عالیہ بری امام سرکار ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب بہت شکریہ، مہمان رمضان کی نشریات میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ رمضان المبارک کے لمحات، یہ عشرہ رحمت کا گزر چکا ہے، مغفرت کا آ چکا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب دنیا پہ یہ آفت کرونا کی آئی تو ایک ڈیتھ ٹول بہت اوپر جاتا ہوا دیکھا، بیماری ایک حد تک، بڑی حد تک وہاں سرایت کر گئی، اور اس کا رزلٹ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ جب اس نے مسلمان علاقوں کا رخ کیا تو یہ اللہ کا بابرکت مہینہ ماہ رمضان آ گیا۔ تو جو سب سے بڑا ایشو رمضان شریف میں اور جو دیگر ممالک کو درپیش تھا کہ اس بیماری کو لے کے، وبا کو لے کے، جب لاک ڈاؤن ہوگا، چیزیں بند کی جائیں گی تو لوگ بھوکوں مریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ساتھ ہی رمضان شریف آ گیا، تو اس موقع پہ تو وہ لوگ بھی جنہوں نے تجوریاں بند کی تھیں وہ بھی تجوریوں کا منہ کھول دیتے ہیں، تو انہوں نے کھل کے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوبت نہیں آئی۔ تو ہمارے لیے تو رمضان شریف ویسے بھی ایک مقدس مہینہ ہے، تو اس وبا کے حوالے سے تو اس کی تقدیس اور بھی بڑھ گئی کہ اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ جو ہمارے حکومت ہے وہ پریشان تھی کہ آیا اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا۔ تو دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے جہاں پر وہ موجود تھے دوسرے لوگوں کی کفالت شروع کر دی، افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مخیر حضرات نے بڑھ چڑھ کے سامنے آئے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ مہینہ جب بھی آتا ہے ہمارے لیے رحمتیں برکتیں لے کر آتے ہیں۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں پیر صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر روز افطاری کے وقت سینکڑوں لوگ یہاں پر ہوتے ہیں جو ڈیلی افطاری کر رہے ہیں۔ خیال، یہ تصور کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ سلسلہ تو پہلے تو میں خیر مبارک آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اسی مبارکباد دی۔ یہ سلسلہ تو کسی بھی خانقاہی نظام کی پہچان ہے، بجائے اولیاء اللہ کا ہمیشہ سے درس رہا ہے، اور اولیاء اللہ نے جہاں سے سیکھا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ خود بھوکوں رہ کر بھی لوگوں کو کھلاتے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہمیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں نا، یہ تمام اسی علم کے شہر سے آتی ہیں، باب صلی اللہ سے گزر کے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ
کہ دنیا جہان میں بے شمار نیکیاں دیکھی ہیں، تو آپ نے بہترین نیکی کس کو پایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا جہان کے نیکیوں کے ذخائر کو الٹا پلٹا کر دیکھا۔ سبحان اللہ، مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے بہترین عمل کہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چونکہ ہمارا نسب حضور اوس پاک سے ہوتا ہوا، حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہوتا ہوا، مولا علی سرکار مشکل کشا سے ہوتا ہوا، بی بی پاک سے ہوتا ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتا ہے، تو ہمیں تو یہ چیز ایک ورثے میں ملی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو حضور اوس پاک نے اس کی فردر ایلیبریشن کی، یعنی کہ اس کو مزید کھل کے بیان کیا، تو اس شخص کا سوال یہ تھا کہ باقی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ اگر ایک کھانا کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے تو باقی نیکیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نیکی اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ رزق بانٹنا کس کا وصف ہے؟ اللہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وصف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ کیا خوش نصیبی نہیں ہے کہ انسان اس وصف میں شامل ہو جائے؟ سبحان اللہ، سبحان ان کی جو وصف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لوگوں میں رزق بانٹنا۔ تو اگر آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، ایک وائرس کرونا ہے، اور ایک وائرس جو حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا قادیانیوں کے حوالے سے، یہ سب سے بڑا وائرس ہے جو خطرناک بھی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارلیمنٹ نے، اور پھر علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، کوثر نیازی صاحب، مفتی محمود صاحب، جب جید ایسے علماء اکرام کی موجودگی میں، لیکن ہمارے قانون کو آج تک انہوں نے مانا نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ اس کی ایک بنیاد ڈالتے ہیں۔ تو اگر وہ بنیاد ٹھیک ہو تو بلڈنگ بھی ٹھیک کھڑی ہوتی ہے۔ جو قادیانیوں کی بنیاد ہے وہ شروع سے ہی غلط ہے۔ دیکھیں، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اس کو نہیں مان رہے۔ اب وہ مان کیسے نہیں؟ اگر آپ ان سے کبھی پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ کہیں ہم مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن کتاب پڑھ لینا ماننا نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر جو سب سے بڑی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو ہم دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اسی کے فالوور بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کتاب کو کیسے کس اینگل سے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کیا بتائی؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں اٹھائے جائیں۔ اب اس کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ اسی کی اگلی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کے سوال کا جواب کہ آپ کی رغبت کے ذرائع میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جو ایمان والے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، غیب پر ایمان لے کے، یعنی کہ میری ذات پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو آپ کو لا محالہ اس بات کو بھی ماننا پڑے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب ختم نبوت کا ایک واضح انبیاء دے دیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے بھی فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اس کے بعد اگر کوئی بھی اٹھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے میں اس کو آپ
نہ تو کسی مسلک کے ساتھ تعبیر کریں گے، نہ اس کو کسی مذہب کے ساتھ تعبیر کریں گے، بلکہ اس کو فتنے کے ساتھ تعبیر کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کے اپنے ایک طریقہ کار ہے، وہ لوگ بالکل اس کو فالو کرتے ہیں، الحمدللہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ملک میں اقلیتی رہ رہے ہیں، بالکل ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے وہ تو اہل کتاب بھی ہیں، تو لہٰذا آبجیکشن نہیں ہے ان کے اوپر۔ یہ آبجیکشن کہاں پر آیا کہ جب وہ لوگ جو خود کو یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو جب ماننے کی بات ہے جب پراپر طریقے سے نہیں مان رہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد اگر وہ کوئی شخص اس چیز کا کلیم کرتا ہے تو وہ تھوڑا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے یا کسی کی ماں پر ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاشرے میں کسی معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے نا آپ وہاں پر افراتفری پھیلاتے ہیں، تو جب وہاں پر بیٹھے مختلف سٹیک ہولڈرز آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ثالث بن کے ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں، تو ایک بھی آپ کے پاس آتا ہے کہ یار تم ہی تو ثالث ہو، تم میری صلح کرا سکتے ہو، دوسرا آتا ہے وہ بھی آپ کو ثالث مانتا ہے، تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک جو پالیسی شروع سے چلتی آ رہی ہے، یہ وہ پالیسی چلائی جا رہی ہے۔ ورنہ تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب اگر آپ کتاب کی بات کو لے کے چل رہے ہیں، پھر مناظرے بھی ہوئے، جی بالکل ایسا، مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی بھاگ گیا اس سے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ۔ اچھا اب یہ بڑی ایک اس کی بات ہے کہ ہم اکثر نام لیتے ہوئے نا تو یہ دور نزدیک کے لوگوں کے نام ضرور لے لیتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے یہ چلایا ہے، فلاں نے یہ کیا، ابھی فلاں کر رہا ہے، ابھی فلاں کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے اصل کیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، تو ایسے لوگوں کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، یا آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو سائڈ لائن کے پیچھے کر